اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین من المعصومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیج اللہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دو کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے محبت کرو۔ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ نے اجر رسالت مانگا تھا محبت کی شکل میں اہل بیت سے، لیکن سن 61 ہجری 10 ماہ محرم کا وہ دن جب مسلمانوں نے اجر رسالت تو نہ ادا کیا، لیکن ایک عجیب انداز میں، ظلم کے انداز میں، تشدد کے انداز میں سرزمین کربلا پر رسول کے اہل بیت کے اوپر نہ جانے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ عزیزان محترم، آپ پر لاکھوں سلام، ان نوجوانوں پر لاکھوں سلام کہ جنہوں نے پوری رات عبادت امام حسین میں بسر کی، ان ماؤں اور بہنوں پر لاکھوں سلام کہ جنہوں نے اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر جناب فاطمہ زہرا کو سنا، ذکر امام حسین کو سنا۔ ان ماؤں اور بہنوں پر زیادہ لاکھوں سلام کہ انہوں نے اپنے گھر کے امور بھی انجام دیے، اپنے بچوں کی خدمت بھی کی، گھر کے رہنے والوں کی خدمت بھی کی، اور اس کے بعد اس بزم میں آ کر بیٹھ گئیں۔ کس لیے آ کر بیٹھیں؟ کیونکہ جناب زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ ہاں عزاداروں، ابھی آپ آمادہ ہیں، ماتمدار آمادہ ہیں ماتم کرنے کے لیے۔ کس کا ماتم کرنے کے لیے؟ زنجیروں سے پشت زنی کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ زنجیروں سے پشت زنی کیوں کی جاتی ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ ہم احتجاج بلند کرتے ہیں اس ظلم و تشدد کے خلاف جو سرزمین کربلا میں ہوا تھا۔ جناب سید سجاد پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، اور جناب سید سجاد کے پشت پر تعزیانے مارے جاتے تھے۔ ہم اسی کی تعزیے میں یہاں پر بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے جسم پر زنجیروں سے پشت زنی کریں گے۔ ہاں، یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، اور یہاں پر وہ ایک 4 سالہ سکینہ بھی موجود ہے۔ جب وہ اپنے ماتمداروں کو دیکھتی ہیں تو اپنی پھوپھی اماں سے کہتی ہیں، پھوپھی اماں، یہ ماتمدار کل کربلا میں کیوں نہیں موجود تھے؟ اگر کاش کربلا میں ہوتے تو ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے جاتے۔ ہاں زاداروں، یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ایک ایک ماتمدار کے پاس جاتی ہیں، اپنے رومال کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس کے بعد ماتمداروں کے آنسوؤں کو لیتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طرح ہماری مائیں جب مجلس سے واپس آتی ہیں، بچہ پوچھتا ہے اماں ہمارے لیے کیا لائی، تو ماں اپنا رومال آگے بڑھا دیتی ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے اس میں رکھے ہوئے تبرک کو دیکھ کر۔ اسی طرح امام حسین کہتے ہیں اماں حسین کے لیے کیا لائیں، جناب فاطمہ اپنا رومال آگے کر دیتی ہیں، وہ امام حسین خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اماں یہ امام یہ آنسو حسین کے زخموں کا مداوا ہے۔ ہاں زادارو، آپ آمادہ ہے ماتم کرنے کے لیے، اس کو جلی ماں کے اس لال کا ماتم کرنے کے لیے جسے سرزمین کربلا پر شہید کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ لیکن لاکھوں سلام اس ذات پر جسے جناب سکینہ کہتے ہیں۔ یہ ایام جناب سکینہ کی شہادت سے بھی منسلک ہے۔ ہاں آزادارو، جب یہ قافلہ سرزمین کوفہ سے ہوتا ہوا شام تک پہنچا ہے تو آپ نے تھوڑا آرام کر لیا، ہم کھڑے رہے لیکن صرف ایک رات کھڑے رہے۔ ارے تاریخ میں ملتا ہے باب الساعت پر یہ قافلہ 72 گھنٹے کھڑا رہا۔ ارے زینب بھی کھڑی ہے، سکینہ بھی کھڑی ہے، ام لیلا
یہ قافلہ سرزمین شام پر پہنچا، قید خانے میں پہنچا، ایک منظر پیش کرنا ہے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ آزادارو، قید خانے کے اندر ایک ننھی سکینہ بیٹھ جاتی تھی، آنے جانے والوں سے کہتی تھی کیا تم حسین کو جانتے ہو؟ لوگ کہتے تھے ہم نہیں جانتے۔ جناب سکینہ مصائب امام حسین بیان کرتی تھی، دھیرے دھیرے ننھے ننھے بچوں کا ایک مجمع آ گیا، جناب سکینہ مصائب حسین پڑھتی تھی اور وہ بچے گریا کرتے تھے۔ ایک دن انہی بچوں میں سب نے کہا اے بیمار، یہ بتا یہ بچی بیٹھی رہتی ہے، ہم نے اس کو کبھی کھڑا نہیں دیکھا۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں یہ بچی بہت بیمار ہے، اس کو دانا اور پانی نہیں ملتا، اس لیے یہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بچوں کا اصرار بڑھا، جناب سید سجاد کہتے اے سکینہ ذرا کھڑے ہو کے دکھا دو۔ ارے روایتوں میں ملتا ہے ادھر جناب سکینہ کھڑی ہوئی سہارا لے کر، ارے جسم کی ہڈیوں نے بولنا شروع کیا، جناب سکینہ کھڑی نہ رہ سکی، ایک بار بیٹھ گئی۔ بچے اپنے گھروں کو چلے گئے، گھر میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ سے کہا ہم دانا اور پانی لے جانا چاہتے۔ ارے اس ننھی بچی کے لیے ادھر ماں باپ نے روکا، صبح ہونے دو ہم چلیں گے، دانا اور پانی بھی لے جائیں گے۔ ارے روایت میں ملتا ہے اسی رات جناب سکینہ کا اصرار بڑھا، بابا کے سر کو دیکھنا ہے، بابا کا سر آیا اور گریا بڑھا۔ زندان شام کا ذمہ دار آتا ہے، اب سکینہ یہاں نہیں رہ سکتی، بچی کو لے کے ایک اندھیری کوٹری کی طرف جاتا ہے اور وہاں جناب سکینہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی، ایک بار سکینہ کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ جناب رباب آگے بڑھی، اے ذمہ دار قید خانہ دیکھ میری بچی کی آواز نہیں آ رہی۔ اصرار پر جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ سکینہ کی آواز نہیں۔ ایک بار رباب اندھیرے میں نہ جانے کیا ڈھونڈتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جیسے کسی کو کوئی سرمایہ مل جاتا ہو، جناب سکینہ کا جسم ملا۔ ایک بار رباب کہہ دیے ارے میری بچی دنیا سے انتقال کر گئی۔ اب رباب ہے، یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچی کو دیکھ لے، لیکن اندھیرا ہے، جناب رباب دیکھ نہ سکی۔ ارے رات ہی میں غسل و کفن ہوا، غسالہ آئی۔ ایک بار غسالہ کہتی ہے اے بتانے والوں یہ بتاؤ اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ جناب زینب نے کہا اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، دانا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا۔ آزادارو جناب سکینہ دفن ہو گئی۔ صبح نمودار ہوئی، وہ بچے دانا پانی لے کر آئے۔ ہم غیر قیدی اس بچی کو بلا دے، ہم یہ پانی اسے پلائیں گے۔ ایک بار سید سجاد کہتے ہیں ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اے بچوں وہ بچی اب اس دنیا سے رخصت کر گئی، اب نہ پانی کوئی پینے والا ہے نہ سکینہ کی حیات باقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔